وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ماہ رمضان میں جو بھی عبادتیں، جیسی عبادتیں اور جتنی عبادتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ہم سب نے ایک عظیم مہینے کا استقبال کیا ہے اور آج ہم نماز عید ادا یہاں پر کیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اس لیے کہ کامیابی کا جو راز ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا راز تقویٰ ہے۔ میدان محشر میں کامیابی کا راز تقویٰ ہے، قبر کی تنہائی میں کامیابی کا راز تقویٰ ہے، حصول جنت کا راز تقویٰ ہے، اور جہنم سے بچنے کا راز تقویٰ ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی تقویٰ والی زندگی گزارے، پرہیزگاری والی زندگی گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ایک مسلمان عمل کرے۔ ماہ رمضان کا یہی مقصد ہے اور یہ سب سے اہم مقصد ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی زندگی میں طریقہ رسول کے مطابق عمل کا ہونا ضروری ہے۔ قیامت کے روز پھر جنت میں جو جانے کا معاملہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر آدمی جنت میں جا نہیں سکتا ہے، اور حصول رحمت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی تا حیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر عمل کرے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، کیا آپ بھی عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا پائیں گے؟ کہا نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم بمنجیہ عمل قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل۔ رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتدال اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ فإنه ليس أحد منكم بمنجیہ عمل، تم میں کا کوئی شخص عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکتا ہے، عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکتا ہے۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ کہا میں بھی۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے، اپنے فضل میں مجھے گھیر لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، رات میں اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا قدم سوج جایا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عبادات کے تعلق سے، نمازوں کے تعلق سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس طرح روتے تھے اور رونے کی وجہ سے آواز اس طرح آتی تھی جیسے آواز چکی سے پیسنے کی وجہ سے چکی سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا اہم ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے کا اہم ذریعہ کیا ہے؟ کہ عمل کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں۔ بدلے کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تنہائی کا دن ہوگا، بے بسی کا دن ہوگا، وہاں پر بھی ایک مسلمان اگر کامیاب ہوگا تو وجہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ سورۃ المومن آیت 17 اور 18 کے اندر قرآن واضح فرماتا ہے کہ ایک مسلمان یا پھر ایک انسان کی زندگی کا معاملہ وہاں پر کیا ہوگا؟ سارے چٹھے کھول دیے جائیں گے، سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ دنیا میں اس نے کیا ہے، چاہے وہ رات کا عمل ہو چاہے وہ دن کا عمل ہو، زندگی میں جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہے، الیوم تجزا، آج بدلہ دیا جائے گا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج ظلم نہیں کیا جائے گا، آج پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی آنے والے دن سے لوگوں کو ڈرا دیجئے، قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرا دیجئے جس دن آدمی کے دل حلق تک آ جائیں گے، اس قدر وہ پریشانی اور بے چینی کا دن ہوگا۔ تو وہاں پر بھی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی زندگی میں ہے تو آدمی کامیاب ہے اور ہر موڑ پر کامیاب ہے۔ لہذا ہمارے اعمال کا اہم مقصد تقوی ہے، یہ کبھی بھی ایک مسلمان کو بھولنا نہیں چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کی حالت کیا ہوگی، لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوال ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اخلاق کا جائزہ لیں، اپنے کردار کا جائزہ لیں، اور اپنی زندگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو لانے کی کوشش کریں کہ کس قدر حساس رہا کرتی تھی قیامت کے دن کے معاملے میں اور قیامت کے دن کی کامیابی کے معاملے میں۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض رواہ مسلم فی کتاب صفۃ الجنہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے یحشر الناس یوم القیامہ حفاة عراة غرلا، کہ لوگوں قیامت کے دن جب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، ننگے پاؤں جمع ہوں گے، ننگے بدن جمع ہوں گے، ختنہ کیے بغیر جمع ہوں گے۔ یہ تین کیفیتیں بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح سے آدمی جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ننگا پاؤں پیدا ہوتا ہے، ننگا بدن پیدا ہوتا ہے، ختنہ کیے بغیر پیدا ہوتا ہے، لوگ میدان محشر میں اسی طرح سے جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، کس قدر شرم کا ماحول ہوگا، کس قدر شرم و حیا کا ماحول ہوگا۔ مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، کتنا عجیب معاملہ ہوگا، کتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ کہ عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، کہ عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا، معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، لیکن مرد کو عورتوں کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی اور عورتوں کو مرد کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی۔ لوگ ہوش کھو بیٹھیں گے، دودھ پلانے والی مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا، لوگ نشے میں نظر آئیں گے، اتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ اس دن بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیابی کا راز کیا ہے؟ تقویٰ ہے، کیونکہ معاملہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کی ابتدا اسی انداز سے فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، تقوی والی زندگی ہے تو کامیابی قیامت کے دن ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک زلزلہ ہوگا، بڑا ہی ہیبتناک زلزلہ ہوگا۔ زلزلے کی کیفیت کیا ہوگی؟ انسانوں کی تین حالتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ دنیا میں مصیبتوں کا پہاڑ آتا ہے، پریشانیوں کا پہاڑ آتا ہے، زلزلہ آنے سے پہلے آدمی زلزلے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت اگر دنیا میں دیکھنا ہے تو ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو دیکھیے جو فلسطین میں رہ رہے ہیں، ماں کو بچے کی کوئی پرواہ نہیں، یا پھر بچہ بے چین ہے، بے قرار ہے، بچہ ماں کو تڑپ رہا ہے، بچہ تڑپ رہا ہے ماں کے لیے، لیکن ماں ان کے پاس موجود نہیں ہے۔
بچہ تڑپ رہا ہے باپ کے لیے لیکن باپ ان کے پاس موجود نہیں ہے، بچہ تڑپ رہا ہے مکان کے لیے لیکن مکان اس کے پاس موجود نہیں ہے، کھانے کے لیے روکھی سوکھی روٹیاں تک ان کے پاس میسر نہیں ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ قرآن ماں کی ممتا کی مثال دیتا ہے کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ دودھ پیتا بچہ بیمار ہو جائے ماں بیمار ہو جاتی ہے، دودھ پیتا بچہ رونے لگے ماں رونے لگتی ہے، دودھ پیتا بچہ پریشان ہو جائے ماں پریشان ہو جاتی ہے، دودھ پیتا بچہ ماں سے دور ہو یہ ماں کو گوارا نہیں، دودھ پیتے بچے کو بخار آ جائے ماں کو گوارا نہیں، دودھ پیتے بچے کو کوئی پریشانی ہو ماں کو گوارا نہیں۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، دوسری حالت حمل والیاں حمل ساقط کر دیں گے، حمل والیوں کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ قیامت کے دن لوگ نشے میں نظر آئیں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن نشے میں نہیں ہوں گے۔ ایسا لگے گا کہ ان لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے، نشہ کرنے کی وجہ سے لوگوں نے ہوش کو بیٹھا ہے، معاملہ نشہ کرنے کا نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ نشے میں نظر آئیں گے۔ تو قیامت کے دن کامیابی کا راز تقوی ہے، تقوی کا معاملہ انسان کی زندگی میں بہتر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو آدمی کامیاب ہے ورنہ پھر ناکام ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گا؟ پیارا جواب، وہ جواب ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ کیا سوال تھا؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال وما عددت لها؟ قال ما عددت لها من كثير الصلاة ولا صيام ولا صوم ولكن أحب الله ورسوله قال فأنت مع من أحببت، رواہ احمد في مسند، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک صحابی آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ کہا قیامت کے دن کے بارے میں سوال ہے، ما عددت لها، کیا تیاری ہے، کتنے اعمال ہیں، کیا تیاریاں ہیں قیامت کے تعلق سے، کیا آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ وَمَا عَدَدتُ لَهَا مِن كَثِيرِ الصَّلَاةِ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، کہ بہت زیادہ نمازوں کی تیاری نہیں ہے، بہت زیادہ روزوں صدقات و خیرات کی تیاری نہیں ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ، تو قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ رہے گا۔ دنیا میں جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ کتنا اہم معاملہ ہے محبت رسول میں، جنت رسول، اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کار فرما ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صحابہ کرام نے بسایا، ہمیں بھی بسانا ہے۔ کیسے بسانا ہے؟ ہماری زندگی کا گوشہ گوشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ نماز کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ عید الفطر کی نماز کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ روزے کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ نکاح و طلاق کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ماں باپ کے حقوق کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ قبر کی تیاری کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تجارت کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ثواب کی نیت سے کیا جانے والا ہر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے۔ فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے بروز حشر یا پھر جنت میں تو بھی انہی کے ساتھ رہے گا اور تیرا حشر بھی اس کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمارے روزوں کا مقصد، رمضان میں ہماری عبادتوں کا مقصد
تقوی ہونا چاہیے، اور جس تقوی کو ہم نے اپنایا ہے، جس تقوی کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس تقوی کو باقی رکھیے۔ رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے، رمضان کے بعد بھی اپنے اعمال اور اپنے اخلاق و کردار کو شریعت کے مطابق بناتے رہیے، اور تا حیات جب تک آدمی ہوش میں باقی ہے تب تک نماز معاف نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے نماز پڑھیں، یعنی جب تک آدمی ہوش میں ہے تب تک تقوی انہیں اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری انہیں اختیار کرنا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام نے ماہ رمضان میں جس طرح کی بھی جو بھی عبادتیں کی ہیں، پروردگارہ ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما لے، پروردگارہ ہماری زندگی تقوی والی زندگی بنا لے، پرہیزگاری والی زندگی بنا لے، پروردگارہ ہمارے قیام کو تو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو تو قبول فرما لے، ہماری زکوٰۃ کو تو قبول فرما لے، ہمارے صدقات و خیرات کو تو قبول فرما لے، پروردگارہ آنے والی زندگی کو تقوی والی زندگی بنا دے، شریعت کے مطابق ہم سب کی بقیہ زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کا قرض ادا کر دے، ہم میں سے جہاں کہیں اہل توحید پریشان ہیں تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، پروردگارہ تو ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، تقوی والی زندگی نصیب فرما، اور جب دنیا ہم چھوڑ کر کے جائیں تو اس حال میں دنیا چھوڑ کر کے جائیں کہ قبر کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، میدان محشر کی رحمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔